ایپیسوڈ 1 کی کہانی ایک سکون بھری لیکن تناؤ والی صورتحال سے شروع ہوتی ہے۔ اورہان کا قبیلہ ایک نئے دور سے گزر رہا ہوتا ہے۔ آس پاس کے دشمن ان کی کمزوریاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور سیاسی ماحول تیزی سے بدل رہا ہوتا ہے۔ قبیلہ اندر سے بھی بے چین ہے اور باہر سے بھی خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس دور میں اورہان ایک جوان لیکن ذمہ دار لیڈر کے روپ میں سامنے آتا ہے۔ وہ سمجھ چکا ہوتا ہے کہ اب ہر فیصلے کا اثر قبیلے کے مستقبل پر پڑے گا۔ اس کے کندھوں پر ذمہ داری کا بوجھ بڑھ چکا ہوتا ہے لیکن اس کا ارادہ مضبوط ہوتا ہے۔ ایپیسوڈ کی شروعات سے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اورہان اپنے لوگوں کی حفاظت اور قبیلے کی ترقی کے لیے پوری لگن کے ساتھ سوچ رہا ہوتا ہے۔ ایک عام سین میں اورہان اپنے بزرگوں اور سرداروں کو جمع کرتا ہے۔ انہیں ایک ضروری خبر ملتی ہے کہ دشمن قبیلے ان کے علاقے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ قبیلے میں ہلکی سی بے چینی پھیل جاتی ہے۔ کچھ لوگ اورہان کی قیادت پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں جبکہ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ وہ ابھی جوان ہے اور اس قسم کے فیصلوں کا تجربہ کم ہے۔ یہ سیاسی صورتحال کہانی کو اور زیادہ گہرا بناتی ہے۔ اسی دوران ایک قاصد قبیلے میں پہنچتا ہے۔ وہ سانس پھولتی ہوئی آواز میں بتاتا ہے کہ دشمن قبیلہ ان کے قریب آ چکا ہے۔ یہ خبر سن کر قبیلے کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں لیکن اورہان یہ غیر سوچی سمجھی قدم نہیں اٹھاتا۔ وہ پہلے حالات کا جائزہ لیتا ہے پھر اپنے جوانوں کو تحقیقاتی طور پر مختلف علاقوں میں بھیجتا ہے تاکہ اصل خطرہ سامنے آ سکے۔ اورہان اپنی اسٹریٹجی بناتا ہے۔ وہ میپ پر نظر ڈالتا ہے، سرحدی علاقوں کی حفاظت مضبوط کرتا ہے اور جوانوں کو مختلف مقامات پر معین کرتا ہے۔ اس کی قیادت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جنگ کا شوق نہیں رکھتا بلکہ اپنے لوگوں کی حفاظت کو پہلی ترجیح دیتا ہے۔ وہ ہوشیاری اور سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتا ہے۔ ایپیسوڈ کا ایک خوبصورت حصہ اس وقت سامنے آتا ہے جب اورہان تنہا بیٹھ کر اپنے والد عثمان غازی کی نصیحت کو یاد کرتا ہے۔ اسے یاد آتا ہے کہ عثمان نے ہمیشہ کہا تھا، لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے لوگوں کا درد سمجھے۔ اس سین سے ایپیسوڈ میں جذباتی گہرائی پیدا ہوتی ہے اور ہمیں اورہان کا انسانی پہلو سامنے نظر آتا ہے۔ رات کے وقت دشمن کی حرکتیں بڑھ جاتی ہیں۔ پہرے دار ایک عجیب سی موومنٹ دیکھتے ہیں اور فوراً اورہان کو خبر دیتے ہیں۔ اورہان کو پتہ چلتا ہے کہ دشمن وہاں سے آ رہا ہے جہاں سے کسی کو امید نہیں تھی۔ یہاں سے ایپیسوڈ کا کلائمیکس شروع ہوتا ہے۔ اورہان اپنی چھوٹی سی ٹیم کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ دشمن کی اسی ہوشیارانہ حرکت کو فیل کر دے گا۔ جوانوں کو ہدایت دی جاتی ہے، گھوڑوں کو تیار کیا جاتا ہے اور رات کے اندھیرے میں اورہان اور اس کے ساتھی چلتے ہیں۔ قبیلے کے لوگ بے چین ہیں، سب کی نظریں اورہان کے فیصلے پر ٹکی ہوئی ہیں۔ امید اور خوف دونوں موجود ہیں۔ ایپیسوڈ کے آخری لمحوں میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اورہان اور اس کی ٹیم رات کے اندھیرے میں دشمن کی طرف بڑھ رہی ہے۔ آس پاس اندھیرا ہے، ہوا میں تناؤ اور آنے والی امتحان کا بوجھ محسوس ہوتا ہے اور یہیں پر ایپیسوڈ